الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وقال عليه الصلاة والسلام وقال في موضع آخر في القرآن المجيد إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا اور اس میں ہم کو اپنی خاص عبادت کا موقع بھی عنایت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. ایک تو ہے حج کا اور دوسرا ہے قربانی کا. حج یہ ان صاحب نصاب افراد کے لیے فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں حج کو جانے کی، اور دوسرا قربانی یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے کہ ایک قربانی بکرے کی کرے یا بڑے جانور میں سے 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اپنا نام سے بھی کٹائے. یہ قربانی کہلاتی ہے. گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 قربانیوں میں سے ایک قربانی کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ان باطل معبودوں کو نیست نابود کیا تھا، اور اس کے بعد اس کا الزام بغیر کسی جھوٹ کے ان کے بڑے معبود کے اوپر لگایا تھا کہ ان کو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے، ان کی سمجھ آ جائے کہ جو معبودان باطلہ ہے جن کی وہ لوگ پرستش کر رہے ہیں، جو وہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کو کھانے اناج کا خدا مانا ہے تو کسی بارش کے برسانے کا خدا مانا، کسی کو کسی چیز کا تو کسی کو کسی چیز کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر وقت ہے، خدا کے نبی ہیں، دین حق بتانا نبی کا فرض ہوتا ہے، تو ایک راستہ نکالے ہیں سمجھانے کا کہ جب تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں عارضی طور پر، کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ معبودان باطلہ تمہاری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو اعلی قتل یعنی قتل کا جو سامان جس کے پاس ہے وہی اسی کو قاتل قرار دیا جاتا ہے. تو معبودان باطلہ میں سے جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان کی تو کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹے ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹے ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹے ہوا ہے، مختلف اعضاء ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں،
لیکن جو بڑا معبود ہے، جو اس میں بڑی مورتی تھی یا بڑا بت تھا، اس کے کاندھے پر کراڑا ہے، اس کے کاندھے پر ہتھیار ہے، تو آلہ قتل جس کے پاس ہوتا ہے اسی کو قاتل قرار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ جب آلہ قتل جس کے پاس ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو میرے سے پوچھنے کے بجائے آپ لوگ اسی معبود سے کیوں نہیں پوچھتے، اسی کو کیوں نہیں بتاتے کہ تمہاری حالت ایسی کس نے کی؟ وہ لوگ سمجھ گئے۔ نمرود بڑا غصے میں آیا، بڑا تیش میں آیا، کیونکہ اس کی بات کو جھٹلا دیا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نار نمرود بنائی گئی۔ نمرود نے آگ جلائی اور اتنی بڑی اور اتنی اونچی، 40 فٹ چوڑی اور 40 فٹ اونچی چوڑی لمبی، اتنی چوڑی اور اتنی گہرائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، جس کی تفصیل ہم گزشتہ جمعہ مفصل سن چکے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے 4 امتحانات لیے۔ یہ پہلا امتحان تھا، نار نمرود میں داخل ہونا، نار نمرود میں پھینکا جانا، نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وہ بڑا کٹھن امتحان تھا، بڑا ہی دل پر پتھر رکھنے والا امتحان تھا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، اور حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جو ہماری ماں ہے، ان کی عمر 90 سال ہے۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کر رہا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں پر ہم دیکھ کر یہاں رکیں اور غور کریں، آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ آج ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کتنا ہے؟ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا ہم کسی اور کی چوکٹ پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں کہ مجھے اولاد چاہیے؟ آج ہمارا یقین بدلا ہوا ہے، آج ہمارا عقیدہ بدلا ہوا ہے، آج ہمارے اسلام اور دین اور مذہب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ذرہ برابر بھی معاف نہیں فرماتے۔ وقت کا پیغمبر ہے، وہ خود اللہ سے التجا کر رہا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ کر سن رہی تھی مسکرا دیے، کہا اے ابراہیم آپ کی عمر 120 سال ہے اور میری عمر 90 سال ہے، یہ عمر میں ہم کو اولاد ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روانہ فرمائے اور کہا فبشرناہم، اے پیغمبر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ہے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب معصوم تھے، ابھی چھوٹے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے امتحان کا آغاز فرما دیا۔ کیا امتحان لیا؟ اے ابراہیم تم اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو عرب کی سنگلاخ زمین مکہ مکرمہ میں چھوڑا، بغیر
کسی اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ غیر ذی زرع ہے، یعنی وہاں نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں درخت ہے نہ کچھ نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، نہ انسان کا بچہ، نہ چرند نہ پرند، کوئی چیز وہاں آباد نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کو دیکھے کہ وہ بچہ ابھی بچہ ہی تھا لیکن چلنے کے قابل ہو گیا تھا، چلتا پھرتا یعنی بھاگتا دوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی بننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے اوپر نگاہ ڈالی تو بڑی محبت آ گئی۔ جب بچہ چلتا ہے، جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس سے اور بھی الفت اور محبت بڑھ جاتی ہے باپ کی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، توشہ وغیرہ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگلات میں سے نکلتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ وہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، یہاں تک کہ کوئی پرند چرند نہیں وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اتارے اور جو توشہ تھا وہاں پر رکھے اور پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ آواز نہیں کیے، چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے اشارے سے یہ بات بتائی، مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم سے بات بھی نہیں کرنا ہے مجھے، بس تمہیں یہاں چھوڑ کر مجھے واپس ہونا ہے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے، جو اپنا معصوم سا بچہ ہے، پھر اپنی محبوب سی بیوی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے حکم خداوندی نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب تو یعنی ابراہیم آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو میں بھی اللہ کے حکم کی پابند ہوں کہ آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اللہ کے امان میں آ جاتے ہیں۔ مجھے اللہ پر بہت بڑا بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، جو توشہ تھا ساتھ میں وہ توشہ اور ٹفن ختم ہو چکا۔ بچہ رونا اور بلبلانے لگا دودھ کے لیے، اپنی کھانے کے لیے بچہ رونے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے بیچ حصے میں ہیں جہاں کنواں ہے، آج زمزم کا کنواں جو لگا ہوا ہے، آب زمزم کا کنواں، وہاں پر بیٹھی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ ماں کی طرف جوش ماری، اس نے کہا کہ میرا بچہ اگر ایسے ہی تڑپے گا بھوک اور پیاس سے تو وہ مر جائے گا، لہٰذا میں کچھ تلاش کرتی ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر دوڑتی، دیکھ کے کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی پانی کا انتظام ہو جائے گا، کچھ اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں آ رہے، کوئی امید نہیں ہے۔ تو پھر بچے کا خیال آتا ہے کوئی چرند پرند آ جائے، کوئی جھیر پاڑ کھانے والا آ جائے، میرے بچے کو کہیں اٹھا کر لے جائے۔ اس لیے حضرت ہاجرہ دوڑ کر پھر واپس آتی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے، پھر اطمینان نہیں ہوتا، بچہ رو رہا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ تو حضرت ہاجرہ پھر دوڑ لگاتی ہے مروہ کی طرف، یعنی پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر دوڑ لگاتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ یا کوئی مسافر جا رہے ہیں تو ان سے میں کچھ مدد مانگ لوں، کوئی ان سے کھانے پینے کی چیز لے لوں، لیکن کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس صفا سے مروہ سے صفا کی طرف دوڑ لگاتی ہے، اور بار بار یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ کہیں بھوک اور تپش کے ذریعے سے کہیں اپنی جان کو نہ کھو دے، اس کی بھی فکر ہے۔
تو اس طریقے سے 7 چکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتی ہے صفا اور مروہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دیکھتے ہیں کہ میری بندی میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے یہ قربانیاں دے رہی ہے، میرے حکم کی پابندی کر رہی ہے، میرے حکم کی پاسداری کر رہی ہے، اور اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب ادائیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج حاجی اور عمرہ کرنے والا جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کی چکر لگانا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہی چکر ہے، وہی ادائیں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی محبت میں صفا سے مروہ کی طرف بار بار چکر لگائی ہیں۔ وہی 7 چکر ہیں جو چکر آج حاجی بھی لگاتا ہے۔ اتنے پسند آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر جب 7واں چکر تھا، حضرت ہاجرہ پہاڑ پر چڑھی اور جب اس طرف اس طرف دیکھی کوئی قافلہ نہیں ہے، اور اپنے بچے کی طرف کان بھی لگائی ہوئی ہے، وہاں سے کچھ آواز نہیں آ رہی، ایک دم سے بچہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے سوچ لیا کہ اب میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ بھوک اور پیاس کی تپش کی وجہ سے اپنی جان اس دنیا سے چھوڑ دیا ہے۔ تو لہذا بڑی غمگین ہوتے ہوئے وہاں سے دوڑ کر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ ایڑی رگڑ رہا ہے، ایڑیاں پیر مار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیر مارنے کی وجہ سے، ایڑی رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے پانی کا چشمہ، پانی کا ابال وہاں سے نکالے ہیں، جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شفاف پانی رکھا ہے اس کے اندر، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس کو زم کہتے ہوئے کچھ اس کو گھیر لیے کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، تاکہ یہاں رکا رہے تو مجھے پینے آ جائے، اور اگر پانی رہے گا تو یہاں چرند پرند آئیں گے، یہاں پانی ہوگا، چرند پرند کو دیکھ کر قافلے جو دور دور سے جا رہے ہیں، اس زمانے میں یہی اندازہ تھا کہ جہاں چرند پرند ہوتے ہیں، جہاں پرندے اڑتے رہتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پانی کا انتظام ہے، تو لہذا قافلے وہاں اس طرف کا رخ کرتے ہیں جس طرف پرندے ہوتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زم کہتے ہوئے، یعنی رک جا کہہ کر وہ اس ایڑی کی جگہ سے پانی کو روکا، اور خود بھی سیراب ہوئی، بچے کو بھی سیراب کی، پانی پیے وہاں پر۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہاں امتحان ہو رہا ہے، اور حضرت اسماعیل جو معصوم سا بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی امتحان لے رہے ہیں، اور باپ جو نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا کتنا بڑا کٹھن امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور اپنے آپ کو اس معصوم سے بچے کو اور اپنی بیوی کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمر میں دعائیں مانگنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بعد، ربی حبلی من الصالحین کی دعائیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں جو ننھا سا، معصوم سا، پیارا سا بیٹا عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس بیٹے کا، اس بیوی کا اور اس باپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا گہرائی سے مطالعہ کریں، اپنے آپ کے اوپر سوچیں۔ آج ہم ذری سی بات کے اوپر یا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا اولاد نہیں ہوتی، یا کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم رجوع الہی نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف دوڑتے نہیں، اللہ سے ہم مانگتے نہیں، بلکہ ہم فقیروں کی، پیروں کی، مرشدوں کی، اور کہاں ہم چلے جاتے ہیں، اور کہاں جا کر ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن نبی وقت ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے 120 سال کی عمر میں، اور حضرت ہاجرہ کی 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اس اولاد کے بعد، جو بڑی عمر کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو کتنا پیار اور کتنی محبت اور کتنی شفقت اس کے ذریعے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں، اور کیسا امتحان؟ وہ ایسا امتحان ہے کہ 4 امتحانات ہیں، ان 4 امتحانات کے اندر نبی وقت نے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ ان امتحانات کو لکھا، اور امتحانات کے اندر پاس ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گولڈ میڈل دیا ہے، وہ گولڈ میڈل کیا ہے؟ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر دیا ہے۔ اور وہ بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے دیا ہے۔ نمبر 1،
نار نمرود، یعنی نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، کس پاداش میں؟ کہ معبودان باطل کی توہین کی وجہ سے۔ تو دوسری چیز، جو اپنے معصوم لخت جگر، جو بڑی عمر میں پیدا ہونے کے بعد اس کو غیر آباد ذی زرع مقام پر، نہ وہاں پر کوئی جھاڑ، نہ درخت، نہ چرند، نہ پرند، کوئی چیز آباد نہیں، ایسے مقام پر اللہ کے حکم پر نبی وقت نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر مدعو کیا، وہاں پر بلائے کہ آ جائیے آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی کے پاس۔ پھر اور دو امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو یہاں پر رک کر اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم کو نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو، ہر چیز کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بات کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں اور اسی بات کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور سنت ابراہیمی یہی ہے کہ ہم رجوع ہو تو اللہ سے رجوع ہوں، ہم مانگے تو اللہ سے مانگے، کسی کے آگے ہم کسی کے چوکٹ پہ اپنا ماتھا نہ ٹکائیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت پیغمبر اسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی ان قربانیوں کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی متبرک چیز کے اندر ان چیزوں کو، ان شعائر کو اور ان علامتوں کو جاری رکھا ہے، محض اس وجہ سے کہ ان کی قربانیاں اور ان کی محنتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو امتحانات لیے ہیں ان کے اندر اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے، اور اس کے اندر رضائے خدا بندی کی وجہ سے انہوں یعنی ماں، بیٹا اور باپ بڑے ہی کھڑے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اداؤں کو تا قیامت جاری رکھا ہے، لہذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کو بنائیں اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان بنائیں۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ گولڈ میڈل عطا فرمائیں گا اور وہ کامیابی عطا فرمائیں گی جو آخرت میں بھی ہمیں نجات دلائے گی، اور دنیا جو محدود زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرفرو رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب نے سنت میں پڑھے سنت پڑھے۔